مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم واسع عليم. مثل مثال الذین ان لوگوں کی، کون لوگ؟ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، اموال مال کی جمع ہے جس میں ہر قسم کا مال آ جاتا ہے، خواہ وہ روپیہ پیسہ ہو یا پھر کھانا کپڑا یا گھر اور گاڑی، کوئی بھی چیز جو انسان کی ملکیت میں ہو. اور یہاں پر لفظ ہم آیا ہے، اموالہم اپنے مال، کسی دوسرے کا مال نہیں. قابل غور ہے یہ بات، یعنی جو مال آپ کی ملکیت میں نہیں، مثلا شوہر کا مال ہے یا باپ کا مال ہے یا کسی اور کا یا بیوی کا مال ہے، تو وہ نہیں، اپنے مال، اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کیونکہ سبیل اللہ جو ہے اس سے مراد اسلام بھی لیا گیا ہے، یعنی اللہ کی خاطر، اچھی نیت کے ساتھ اور اچھی جگہ پر. فی سبیل اللہ میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، نیت بھی اچھی اور جگہ بھی اچھی. تو کون سی جگہ ہے اچھی؟ ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر. اور خلاصہ کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے. فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ. تو اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ الاسلام. جیسے کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، آیت 153. اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا دیں گے، دور لے جائیں گے، جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے. تو کیا معنی ہوا؟ سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ اور اللہ کے راستے سے مراد اسلام، یعنی اسلام کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ نمبر 1 انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور نمبر 2 خاص دین کی خدمت کے لیے. تو ایسے لوگوں کے خرچ کی مثال پھر کیا ہے؟ کمثل مانند مثال حبۃ، حب کے باب میں آپ کو یاد ہوگا، ہے بے حب محبت کے لیے، اور حب بیسیکلی حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں. دانا بھی جب تک
زمین میں نہ ڈالا جائے تو اس کے اثرات باہر نہیں آتے. تو محبت بھی جب تک دل میں نہ آئے تو انسان کے عمل میں نہیں آتی، یعنی عمل نہیں بدلتا انسان کا. تو جس طرح حبہ زمین میں جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حب دل کے اندر ہوتی، یعنی اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو کیا ہوگا؟ عمل بدلے گا. ٹھیک ہے. اور اسی سے پھر لفظ حبوب بھی نکلا ہے. حبوب گولیوں کو بھی کہتے ہیں، پلز کو اردو میں، عربی میں. اور حبہ جو ہوتا ہے وہ انگور کے دانے کو کہتے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیں کہ حبہ جو ہے بیج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حبہ جو ہے وہ ایک دانے کے لیے بھی ہوتا ہے. مثلاً آپ میں سے کوئی سعودی عرب میں رہا ہو، اگر آپ نے کوئی ایک چیز خریدنی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حبہ، ایک، ون. تو حبہ یعنی ایک دانے کو بھی کہتے ہیں، ایک دانہ، سنگل کے لیے. ٹھیک ہے. اور حبوب اس کی جمع ہے. حباب دوستی کو کہتے ہیں، حباب. حبتن ایک دانے کے، بیج. دانے سے مراد یہاں کیا؟ بیج. جیسے ایک بیج ہو. انبتت وہ بیج اگائے. ویسے تو اللہ ہی اگاتا ہے، لیکن یہاں مجازی طور پر بیج کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بیج سے نکلتا ہے نا. اذن تو اللہ کا، طاقت تو پیچھے اللہ کی ہے، لیکن چونکہ بظاہر کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس بیج سے چیز نکل رہی ہے، تو اس لیے انبتت کی ضمیر بیج کی طرف جا رہی. کیا اگائے؟ 7 7 سنابل، بالیاں. سنابل کیا ہوتی ہے؟ بالی. بالی کیا ہوتی ہے؟ جیسے خوشہ. اور سنابل جو ہے سنبل کی جمع ہے. اس کا روٹ جو ہے یہ ثلاثی نہیں رباعی ہے. رباعی کس کو کہتے ہیں؟ 4 حرفوں والے کو. تو زح زح کے بعد یہ دوسرا لفظ ایسا ہے کہ جس کے اصلی حروف 4 ہیں، سین، نون، بے، لام. سنبل. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے کسی کھیت کا وزٹ کیا کبھی؟ جیسے گندم کا پودا دیکھا ہے کبھی؟ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دانے سے 7 ٹہنیاں، اور 7 ٹہنیوں میں پھر ہر ایک ٹہنی کے اوپر 100 دانے. 100 کا لفظ جو ہے یہاں مبالغے کے لیے آیا ہے. ضروری نہیں کہ بالضبط 100 ہی ہوں، آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجئے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کیا؟ ایک سٹا دیکھنا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور وہ ایک کیا بن جائے؟ ملٹی پلائی ہو کر 700. فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے. واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے. ضاد عین فے اس کا روٹ ہے. مراد ہوتا ہے دگنا کرنا، زیادہ کرنا، اضافہ کرنا. لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مشیت ہے. تو اسی لیے جیسے ہر بالی کے اندر کتنے دانے آتے ہیں؟ 100 دانے، لیکن 100 سے 99 بھی ہو سکتے ہیں اور 101 بھی ہو سکتے ہیں. مثلا اب کسی بالی میں 101 ہے، کسی میں 99 ہے، کسی میں اس سے کم ہے، کسی میں اس سے زیادہ ہے. تو یہ کمی اور زیادتی کون کرتا ہے؟ اللہ. واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا ہے، علم والا ہے. وسعت کس میں؟ علم میں، قدرت میں، رحمت میں، مغفرت میں. یعنی اس کی جو صفات ہیں ان سب میں مبالغہ ہے.
اور علیم علم والا ہے، جانتا ہے ماضی، حال، مستقبل سب کو۔ تیسرے پارے سے سورۃ البقرہ کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، جس میں خاص طور پر مالی معاملات سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، یعنی توحید کے علاوہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں، یعنی 245 میں انفاق کا ذکر ہے۔ انفقوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو۔ اب لوگوں نے خرچ کرنا شروع کیا، تو یہاں پر خرچ کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ خرچ کیسے کرو، کہاں کرو، کیا فائدہ ہوگا۔ مزید خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور کس طرح ابھارا گیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک مثال دی گئی ہے۔ مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت 43 میں آتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں انہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی جو علم حاصل کرے گا انہی کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا مثال ہے، اور پھر وہی غور و فکر کرے گا، وہی مشاہدہ کرے گا۔ ورنہ جس چیز کی مثال مثلاً یہاں مثال دی گئی ایک دانے کی اور اس کے اگنے کی، زمین میں چیزوں کا اگنا اول روز سے ہو رہا ہے، اور یہ عمل بہت سے لوگ کرتے ہیں اور سامنے ہوتا ہے، لیکن اس عمل سے وہ کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ مثلاً ایک عام شخص باغ میں جاتا ہے، باغ لگاتا ہے یا سیر کو جاتا ہے، تو وہ باغ کو دیکھ کر کیا سوچتا ہے؟ کتنا بڑا ہو گیا، کتنا اور وقت رہتا ہے، کب کٹے گا، کتنا فائدہ ہوگا، کتنے پیسے ملیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک علم والا شخص، ایمان والا شخص جب باغ میں جاتا ہے تو وہ اگتے پودوں کو دیکھ کر کچھ اور بھی سوچتا ہے، کوئی اور سبق بھی لیتا ہے۔ تو یہاں علم والے اور بے علم شخص میں فرق ہو جاتا ہے، اور اس فرق کو خود آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ جب آپ کا قرآن سے تعلق نہیں تھا تو آپ چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے تھے، اور قرآن پڑھنے کے بعد، علم آنے کے بعد آپ انہی چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، جائز جگہوں پر، حرام جگہوں پر نہیں، بدعات میں نہیں، اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی رحمان کے بندے، تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ دکھاوا نہیں کرتے بلکہ خالص نیت سے کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ ہی کی رضا کی خاطر۔ اور پھر انہیں یہ مثال سمجھا کر ایک طرح سے مشاہدہ کرایا گیا کہ دیکھو کس طرح تمہارا مال آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھے گا، جیسے دنیا میں تم کسی پودے کو بڑھتے اور پھلتے پھولتے دیکھتے ہو۔ اسی لیے فرمایا کیا مسئلہ، اسی طرح، یعنی مشاہدہ کر لو، دیکھ لو، ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے، حبۃ انبتت سبع سنابل، جس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔
ہر بالی 100 دانے لاتی ہے، یعنی کثرت کے ساتھ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ پھل آتا ہے۔ اس بات کی وضاحت دوسری احادیث میں اور طرح سے کی گئی۔ مثلا ایک جگہ پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں ایک لقمہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، بچڑا نہیں، بچھیرے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ جیسے ایک دانہ 700 دانے بن جاتا ہے، اسی طرح ایک لقمہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی وسعت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح وہ بندے کو ریٹرن کرتا ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ واسع علیم ہے۔ اور علیم کیوں؟ کہ اسے پتا ہے کس نے کس جذبے کے ساتھ دیا اور کون سی جگہ پہ خرچ کیا۔ دیکھو، نظارہ کرو، غور کرو۔ دنیا میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ ایک دانہ کتنے دانوں میں ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ایک روپیہ، ایک پینی کس طرح اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں چاہتا، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے؟ اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں خرچ کر رہا ہے اور پھر اس خرچ کا کہاں تک کس کو فائدہ پہنچا ہے۔ ایک کام بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا کام نظر آتا ہے، لیکن اس کے نتائج اگرچہ سامنے نہیں نظر آتے لیکن وہ دور دور تک چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کی کچھ جڑیں زمین کی تہوں کے اندر ہی پھیلتی چلی جاتی ہیں اندھیرے میں، جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ یعنی دو طرف سے بڑھتا ہے اور دوسری طرف اوپر سے اس کی شاخیں، پتے، پھل، پھول۔ اب یہ شاخیں، پتے، پھل، پھول تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی سارے بعض اوقات نظر نہیں آتے۔ اگر آپ کسی پھلدار درخت کے پاس کھڑے ہوں تو آپ اس کا سارا پھل بیک وقت نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی آپ نے دیکھا، غور کیا کیا ہوتا ہے؟ کتنا نظر آتا ہے؟ پتوں کے نیچے چھپانے کے باوجود جو سامنے بھی ہوتا ہے نا، تو اگر آپ اس کا بھی ذرا مشاہدہ کیجیے، کسی پھلدار درخت کا مشاہدہ کیجیے، پھر آپ کسی بھی سڑک کے کنارے جائیں گے، کوئی پھل سے مراد کوئی فروٹ ہی نہیں، کوئی بھی پھل جو اس کا اگا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مثلاً اس درخت کو دیکھتے ہیں نا، جب ایک پھل کی طرف آپ دیکھنے لگتے ہیں تو باقی پھل نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک نظر میں سارے پھل بھی نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ سامنے بھی ہو پھر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح انسان کو بعض اوقات اپنی نیکی کا ایک حصہ تو نظر آتا ہے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن دوسرا حصہ جو نگاہوں سے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں نظر آتا۔ وہ کل قیامت کے دن اس کے سامنے کھولا جائے گا کہ تم تو دنیا میں ایک پودا لگا کے چلے آئے تھے، اب دیکھو اپنا باغ کہ کتنے گنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا۔ اسی لیے فرمایا کہ صرف 700 نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس خرچ کو کئی گنا اور زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی بات ہوئی ہے وہ خرچ ہے جو فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، چاہے وہ والدین پر خرچ کیا جائے یا اولاد پر کیا جائے یا پھر بیوی پر یا بچوں پر یا رشتہ داروں پر یا مسافروں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، یتیموں پر، دوستوں پر، عزیزوں پر، کسی پر بھی، جو پیچھے آپ تفصیل پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس کس پہ خرچ کرنا ہے۔ یعنی انسانوں کی مصلحت میں، انسانوں کے فائدے میں، اور خواہ وہ انسانوں کے براہ راست فائدے میں نہیں
یا وقتی اور دنیاوی فائدے میں نہیں، ان کی آخرت کے فائدے میں. یہ بات غور سے سنیے. اب انسانوں کو انسان دو طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک ہے براہ راست فائدہ، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ کچھ پھل کیا نظر آتے، سامنے درخت پر لگے نظر آتے، اور کچھ جڑیں اندر ہوتی ہیں. اگر جڑیں نہ ہو تو اوپر کا درخت تو ٹھہر ہی نہیں سکتا. تو خرچ کرنے کے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو بظاہر نظر نہیں بھی آتے، یا بظاہر ان کا اتنا فائدہ نظر نہیں آتا، یا فوری پھل آپ کو ریٹرن نہیں ملتا. مثلا اگر آپ کسی انسان کو کوئی چیز دیتے ہیں تو فوری ریٹرن کیا ہوتا ہے؟ نظروں سے تعریف، یا پھر زبان سے، یا اس کے رویے میں ایک کائنڈنس، کیئر. اب جب آپ کسی کو براہ راست اس کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، انڈائریکٹلی دے رہے. انڈائریکٹلی کیا ہے؟ کسی ایسی جگہ پر خرچ کر رہے ہیں کہ جس کا فائدہ اسے بھی اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی پہنچے گا. اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے دین کی ترقی میں خرچ کرنا. ایک شخص کے دل میں یہ خیال آنا کہ میں جا رہا ہوں دوسری جگہ اور ان لوگوں کے لیے کچھ لے جائیں جن کو ہم جانتے بھی نہ ہوں. اب مثلاً اگر آپ براہ راست کسی کو کوئی ایک چیز مثلا کھانے کی دے دیتے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے. آپ اس کو کوئی استعمال کی چیز دے دیتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے. لیکن یہ عام طور پر یہی رک جاتا ہے. نیت کے مطابق اس پر بھی اجر زیادہ ہوگا، لیکن عموماً اس کا سلسلہ یہی رک جاتا ہے. کیسے؟ آپ نے کسی کو کچھ کھانے کو دیا، اس نے کھایا، ختم کر دیا، اس کی جان بچ گئی، اس کو تسکین ہوئی، اللہ نے آپ کے لیے اجر لکھ لیا، بہت اچھا، ثواب کا کام ہے. لیکن جب آپ کسی کو ایک کتاب دے دیتے ہیں مثلا، یا کسی کو آپ تعلیم دیتے ہیں، یا کسی کو آپ کوئی ایسا اس کے لیے سبب پیدا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کر سکے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اموال میں گھر، مال، گاڑی، کھانا، کپڑا، روپیہ، استعمال کی چیزیں سب آتی ہیں. اموال میں صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے. مثلاً آپ کسی کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر یہاں تک لاتے تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ صدقہ کس میں ہے؟ فی سبیل اللہ. آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ علم حاصل کرنے. وہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ آپ کی وجہ سے سیکھ رہا ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے اور جو زندگی بھر کرے گا اس کے بعد، اس سارے میں آپ کا حصہ ہوگا. اگرچہ کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اس طریقے سے دوسرے کی مدد کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اب یہ نظر نہیں آ رہا، سامنے نہیں نظر آ رہا. ہو سکتا ہے کہ ایک روٹین بن جائے یہ چیز نا، اور دوسرا شخص آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے. لیکن آپ اپنے تثبیت من انفسہم، اپنے اندر کے جماؤ کی وجہ سے مشکل ہونے کے باوجود یہ نیکی کیے چلے جا رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے اجر لینا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ وہ اجر ملٹی پلائی ہونے لگتا ہے. مثلا الیکٹریسٹی میں کوئی حصہ ڈالا آپ نے، یا آپ نے کسی بھی چیز میں، حتیٰ کہ یہ جس پہ آپ رکھ کے لکھ رہے ہیں اس وقت، یا یہ میز ہے، یا یہ جس سے یہ اس وقت بولا جا رہا ہے، دیکھنے کو کیا ہے؟ یہ ایک آلہ ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہے کہاں تک پہنچ رہا ہے. اب اس میں اگر کسی کا 1 روپیہ بھی لگا ہے اور خالص نیت سے لگا تو وہ ہے تو 1 روپیہ، لیکن جتنا جتنا اس 1 روپے سے آگے فروٹس آ رہے ہیں، یعنی ایک دانے سے جتنے آگے پھر پھل نکلے، ان سب تک وہ اجر جائے گا. اور ضروری نہیں کہ وقتی طور پر آج کے دن یا کل کے دن، جتنا عرصہ ہوتا رہے کوئی چیز استعمال ہوتی رہے. لیکن عموماً ہم ایک بڑی سی دعوت کر کے تو لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی نیکی کا کام تھا، ہم نے لوگوں کو کھانا کھلایا، بلایا اور اس پر خوب پیسے خرچ کیے. اللہ کرے سب کی نیت خالص ہو، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں، یا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اپنی شان بھی بتائیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے. یہ نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہی، لیکن عمومی طور پر جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان میں یہ چیزیں آتی ہیں. ایسے کاموں پر ہم عام طور پہ خرچ کر لیتے ہیں، کھانے پہ، دعوت پہ، کپڑے پہ، تحفے پہ، ڈائریکٹ پرسنل ریلیشن شپس پہ، ہم پھر بھی دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. لیکن ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جس کو ہم پرسنلی جانتے بھی نہ ہوں، انڈائریکٹلی، خاموشی کے ساتھ کسی خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے سبیل اللہ کی وضاحت کی
آیت نمبر 153 سورۃ الانعام سے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، تو یہاں صاف مطلب سبیل کا دین بنتا ہے، اللہ کا دین، یعنی دین کی خدمت، دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت، دین کا پھیلانا، یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں۔ جب ہم کسی کو اس کی دنیاوی ضرورت کی کوئی چیز دیتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، ضرور ہے، لیکن جب ہم کسی کی آخرت سنوارنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، جب ہم کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دراصل اس کی آخرت سنوارنے کے لیے فکر کر رہے ہوتے ہیں، کیا نہیں؟ تو جب ہم کسی کی آخرت سنوارنے کی فکر کریں گے تو کیا ہماری آخرت نہ سنورے گی؟ یہی چیز دراصل تثبیت پیدا کرتی ہے، ثابت قدمی انسان کے اندر، دل کا جماؤ کہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے،